بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی جی آپ تہجد کو لازم پکڑیے، درا حالے کہ یہ نماز فرضیت سے، فرض نمازوں سے ایک زائد چیز ہے۔ یہ آپ کو تہجد کی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو تہجد کی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تہجد کی نماز ابھی اس وقت تو فرض نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ پانچوں نمازوں کی فرضیت سے پہلے اس کی تہجد کی نماز فرض تھی۔ جب پانچوں نمازیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، آپ کو پانچوں نمازوں کا تحفہ ملا، تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کا سنت ہونا، اس کا مستحب ہونا ابھی بھی باقی ہے۔ اسی لیے تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیکم بقیام اللیل، اے لوگو تم تہجد کی نماز کی پابندی کرو، تہجد کو لازم پکڑو۔ فإنہ دأب الصالحین، کیونکہ یہ آپ سے پہلے لوگوں کا شعار ہے، ان کا طریقہ ہے۔ ہم سے پہلے جو بھی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے ہوئے ہیں، سب کا یہ طریقہ رہا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات میں آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور اللہ کہتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب دوں گا۔ کون ہے جو مجھ سے اپنی ضرورت مانگے میں اس کی ضرورت کو پوری کروں گا۔ اور یہ ہر رات اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آ کر آخری حصے میں بندوں سے اعلان کرتے ہیں، ندا لگاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ سے بالکل قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا افضل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا اور اذان اور اقامت کے درمیان میں جو دعا کی جاتی ہے، یہ افضل دعا ہے۔ اس میں دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے محل اور ایسے عمدہ مکانات تیار کیے گئے ہیں جس کی چیزیں اندر سے باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں اور باہر سے اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ پوچھا گیا یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے، تو فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں سے نرم بات کرتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور آخری رات میں اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے اشرف لوگ یعنی اونچے طبقے والے وہ حامل قرآن ہیں، یعنی حفاظ کرام اور قرآن کریم کو اپنے سینوں میں رکھنے والے یعنی حفاظ ہیں۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اونچے طبقے والے اس امت کے جو رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، اس کی تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے اور تہجد کی نماز کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، رات بڑی لمبی ہے۔ اگر کوئی بندہ 5 بجے بھی اگر اٹھے گا تو 5:40 کے آس پاس فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ 5 بجے بھی اگر کوئی اٹھے گا تو بڑی آسانی کے ساتھ آدھے گھنٹے میں اللہ رب العزت کے سامنے 4-6 رکعت تہجد پڑھ کر اپنی ضرورتوں کو
رکھ سکتا ہے، اور امت کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اور امت کے حالات کے لیے دعائیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے اور تمام کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔